پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جی وہ بھی فرد ہے جو کھڑا ہوا، جو نبی ہے وہ کسی قبیلے کا فرد ہوگا نا. اور قبیلہ آپ کو معلوم ہے، قبیلہ اس زمانے کی ریاست ہے. آج جو ہمیں سٹیٹس ریاست دیتی ہے یا جو رائٹس دیتی ہے، یعنی ہماری حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کے ذمہ ہے نا. ہمارے حقوق کا تحفظ کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کے ذمہ ہے. یہ جب ریاست یہ والی ماڈرن سٹیٹ نہیں تھی تو یہ ساری پروٹیکشن جو انسان کو حاصل ہوتی تھی وہ قبیلہ دیتا تھا. وَفَصِيلَةِ الَّتِي تُوِي، وہ تمہارا قبیلہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حضور کا قبیلہ کون سا ہے؟ بنو ہاشم. بنو ہاشم کے چیف ٹرائب کون ہیں؟ چیف آف دا ٹرائب ابو طالب ہیں. ابو طالب کے دل میں اللہ نے حضور کی محبت رکھی ہوئی ہے. ایمان نہیں ہے لیکن وہ قبیلہ وہ پورا حضور کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہے. کسی قبیلے کے فرد کو دوسرے قبیلے کا آدمی تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ جیسے آج خود مختاری متاثر ہو جاتی ہے نا ریاست کی، یہ کوئی قبیلہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ دوسرے قبیلے کا آدمی اس کے قبیلے کے آدمی کو ہاتھ لگائے. چنانچہ آپ کو قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ملے گا کہ ان کے دشمن کہتے ہیں کہ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا تو اے شعیب ہم تمہاری تکا بوٹی کر دیتے، ہم تم سے نمٹ لیتے. یہی معاملہ یہاں بنو ہاشم کا بھی تھا. ابو طالب کی سپورٹ تھی تو یہ اب ایک سپورٹ دنیا کی وہ مل جاتی ہے جو جس کے اندر رہ کے آپ جس کی چھتری تلے آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا رہا. اچھا ایک وقت آیا کہ اس پورے قبیلے کو حضور کے پورے قبیلے کو سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، جسے ہم شعب بنی ہاشم کے 3 سالہ وہ جو کہتے ہیں نا سوشل بائیکاٹ. تو وہ کیوں ہوا؟ قبیلہ سارا تو ایمان نہیں لایا تھا، کیونکہ وہ حضور کا ساتھ دے رہا تھا. اس لیے پورے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کہ تم اپنے اس فرد کو اگر نہیں روکتے تو ہم پھر تم سب سے لا تعلقی کا اعلان کرتے. یعنی جیسے آج کسی ریاست پر نہیں معاشی پابندیاں لگ جاتی تو اس قبیلے کے اوپر وہ ساری پابندیاں لگ گئی تھیں، لیکن وہ قبیلے کا نظام بڑا مضبوط ہوتا ہے. میں کہا ٹھیک نہیں ہمارا فرد ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے اس کے نظریات سے ہمارا اتفاق نہیں ہے لیکن ہمارا فرد ہے، اس کا جینے کا جو حق ہے وہ ہم ساکت نہیں ہونے دیں گے. اب ہمارے اس دور میں یہ والی پروٹیکشن تو نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ ایک اور پروٹیکشن نے لے لی ہے. ماڈرن سٹیٹ کے اندر ایک اور پروٹیکشن آ گئی ہے. جیسے میں نے کہا ریاست آج وہ انسان کو حقوق دیتی ہے، جینے کا حق ہے، وہ کسی وجہ ہی سے تلف ہو سکتا ہے اس کے بغیر. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی رہنی چاہیے تو اس لیے کہتے ہیں یہ حق آپ کا ڈیموکریٹک سوسائٹی میں انشور ہوتا ہے، یہ چائنا میں تو نہیں انشورڈ. یہ رائٹ آپ کا اگر فرض کریں کئی ملک میں کوئی اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ آ جائے جو سارے انسانی حقوق کو اٹھا کے کنارے پھینک دے تو وہاں تو نہیں انشور ہوگا. یا جن کے پاس آج بھی ڈنڈا ہے وہ کہاں آپ کو یہ رائٹ دینے کے، وہ یہ جو اٹھا لیے جاتے ہیں بندہ بیانڈ دا لا اور مار دیے جاتے ہیں، تو جن کے پاس طاقت ہے وہ نہیں مانتے یہ، اور جس حد تک ایکسرسائز کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں. تو اگر ٹوٹل ایبسولوٹ پاور ان کے پاس آ جائے تو پھر وہ کہاں یہ حق آپ کو دیں گے. تو جب یہ حق ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی فورسز کو بالکل اسمیش کر دینا، اسمیش کا لفظ انہیں بہت اچھا لگتا ہے، تو یہ اسمیش کر دینا کتنا آسان ہوگا. تو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں میں، ایک ہٹلر کی سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ماڈرن سٹیٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ڈیموکریٹک سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. آج کی ڈیموکریسی یہ مکے کے موتم بن عدی کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل کلیئر کرنا ہے، موتم بن عدی مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس لیے آپ طائف گئے تھے. اور جب طائف میں پناہ نہیں ملی تو آپ واپس آئے تو آپ نے مکے میں مختلف لوگوں سے پناہ طلب کی اور کسی نے پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. سارے قریش سے لڑنے کے لیے کوئی آسان کام ہے؟ یہ ایک آدمی تھا موتم بن عدی جس نے پیغام کے جواب میں بتایا کہ میں آپ کو پناہ دینے دوں گا، آپ آ جائیں میرے پاس. حضور نے فرمایا نہیں، میں آؤں کیسے؟ پہلے آؤ تم اور مجھے لے کے جاؤ، ساتھ لے کے جاؤ. وہ اپنے سارے بیٹے، میرا خیال ہے 11 بیٹے تھے جن کو ساتھ لے کے آیا اور حضور کو اپنی پروٹیکشن کا اعلان کیا پورے مکے میں کہ آج سے ان کو میں پناہ دیتا ہوں. آج آپ کو یہ پناہ پوری دنیا میں جمہوریت دیتی ہے.
میرا جمہوریت سے بڑا بنیادی اختلاف ہے، میں اسے کفر سمجھتا ہوں، لیکن میں اسے آمریت کے مقابلے میں آمریت اگر ابو جہل ہے تو جمہوریت کو میں موتم بن عدی سمجھتا ہوں، جس نے آپ کو پروٹیکشن دی ہے۔ لہٰذا یہ بہت سے آپ کو خلافت کے نعرے لگانے والے ملیں گے جو کسی مسلمان ملک میں کھڑے ہو کے خلافت کی بات نہیں کر سکتے، وہ جا کے برطانیہ میں بیٹھ کے خلافت کی بات کرتے ہیں۔ تو کم از کم آدمی جس کا حضور نے تو احسان مانا تھا نا، اور اس درجے میں مانا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جتنے وہ جو تھے نا 70 قیدی، ان کا فدیہ لینا تھا، تو حضور نے فرمایا آج اگر موتم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا ان کی تو میں سب کو بغیر فدیے کے چھوڑوں۔